السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج ہم آپ کو جو ویلاگ میں جو ایک ڈیٹیل دیں گے وہ بڑے دل دہلا دینے والے اعداد و شمار ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت سیلاب نے ملک بھر میں کیا تباہ کاریاں مچائی ہیں اور اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں پورے پاکستان پر کیا آنے والا ہے۔ ابھی تو شاید چند کروڑ پاکستان میں سفر کر رہے ہیں، لیکن آنے والے چند ماہ میں پورا پاکستان ایک خوفناک قیمت ادا کرے گا اس سیلاب کی، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ بڑی پریشان کن، اور ہم آپ کو اتھینٹک اعداد و شمار سے بتائے جائیں گے جو یو این سے لے کے این ڈی ایم اے سے لے کے کابینہ کے اور دیگر جگہوں پہ جو پیش کیے گئے ہیں، جو بہت سے ایسے ہیں جو اس طرح سے ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، لیکن ہم آپ کو وہ سب کچھ لانے جا رہے ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ اس سیلاب کے دوران بھی مولانا طارق جمیل کیا کھیل کھیل رہے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے جو ان کو پیسے ریگولر دیتے ہیں، جن سے وہ مال کھاتے ہیں، ان کے لیے اس سیلاب میں کیا راہیں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ جو اس سیلاب سے متاثرین ہیں ان کو وہ کس طرح سے لان تان کر رہے ہیں اس امتحان کی گھڑی میں۔ یہ بھی ذرا مولانا طارق جمیل کا مکروہ کردار آج پھر سامنے لائیں گے آپ کے۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے وہ موصوف عمران خان صاحب، یہ جو ہم آپ کو سب کچھ آج جو ایک خوفناک پکچر دکھائیں گے موجودہ اور آنے والے دنوں کی، اس میں وہ کس قسم کی نیچ اور موقع پر سیاست کر کے پاکستان کو مزید تباہی کے دہانے میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی ذرا بات کریں گے، ان کی بھی ڈراموں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ذرا ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی چلیں جی، آپ کہہ رہے ہیں جی حکومتی اور یہ ادارے جو ہوں گے، یہ جو اعداد و شمار دے رہے ہوں گے، یہ تو شاید ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ڈونر ایجنسی سے پیسے لینے چاہتے ہیں، یہ وہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن چلیں آپ بالفرض یہ کہہ لیتے ہیں تو ہم آپ کو دیتے ہیں جو یو این کی جو آرگنائزیشن ہے، جو ان کی ہیومینٹیرین ایڈوائزری ٹیم ہے، اس نے جو ابھی پچھلے صرف 2 ہفتے کے سیلاب کے جو اعداد و شمار دیے ہیں وہ ذرا آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یو این کہہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان دنیا کے کلائمیٹ چینج سے نہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے جو ممالک ہیں، جو ٹاپ 10 ممالک ہیں، ان میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب پہلا یہ سال ہے جب پاکستان نے یہ خوفناک کلائمیٹ چینج کے اثرات براہ راست دیکھے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں سے بھی دیکھ رہا، لیکن یہ پہلا سال ہے جب اس کا فل، جسے کہتے ہیں نا امپیکٹ، فل فورس میں آیا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا فل سوئنگ میں کلائمیٹ چینج آ گیا پاکستان میں۔ تو اس کے کیا اثرات ہیں وہ ذرا اب سنتے جائیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس دفعہ پاکستان نے جو روٹین میں یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، ان بارشوں سے 2.87 گنا زیادہ بارشیں برداشت کی ہیں۔ یعنی کہ عام حالات میں پاکستان میں جو بارش ہوتی ہے اس سے 3 گنا زیادہ اس دفعہ بارش ہوئی ہے پاکستان میں۔ اور یہ اب یو این آپ کو بتانے جا رہا ہے، یو این کے اور ان اداروں کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال، یعنی کہ پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف بلوچستان میں 469% بارش زیادہ ہوئی ہے۔ آپ سندھ میں آ جائیں، ٹھیک ہے، سندھ میں ذرا آ جائیں، سندھ میں جو بارش کی شرح ہے وہ 522% زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ ذرا سنتے جائیں، ٹھیک ہے، کہ یہ 61 سال بعد پاکستان میں اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان بارشوں کے اب آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب پورا، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، یہ تمام کے تمام جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں، لیا، تونسا، یہ ڈوب گئے ہیں، بارش میں تباہ ہو گئے ہیں۔ کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، فصلیں لاکھوں ایکڑ یہاں پر تباہ ہوئی ہیں۔ جسے کہتے ہیں نقصانات ہیں، میں آپ کو وہ بتانا اب شروع کرتا ہوں۔ یو این کہتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان میں جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے 116 اضلاع متاثر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان بھر کے 116 اضلاع یو این نے کہا ہے کہ بارش سے اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں اب تک پچھلے 2 ہفتوں میں 937
لوگ وفات پا چکے ہیں اسی سیلابی پانی میں بہہ جانے میں، جس میں بڑی تعداد میں خواتین اور چھوٹے بچوں کی ہے جو بہہ گئے اس سیلابی پانی میں۔ اس کے علاوہ یہ یو این کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 2,18,000 گھر مکمل طور پر تباہ ہو کے صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ 4,52,000 گھر بری طرح اس سیلاب اور بارش سے تباہ ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ ریپیئر ہوں گے، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ پھر یو این کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 20 لاکھ ایکڑ رقبے پر پاکستان میں کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اس بارش اور سیلاب سے۔ 20 لاکھ ایکڑ، اٹس ناٹ اے اسمال ایریا۔ پھر یو این کے اعداد و شماری کہتے ہیں کہ 937 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 1343 لوگ زخمی ہوئے ہیں اس سیلاب اور بارشوں سے، جبکہ 7,94,000 مویشی، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا طبقہ دودھ اور گوشت کے کاروبار پر اپنی روزمرہ زندگی چلاتا ہے، تو ان کے 7,94,000 مویشی اس سیلاب میں بہہ گئے، مارے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ صرف سیلاب سے تو جو نقصان ہوا اس سے پہلے ہی پاکستان میں جو لائف سٹاک کا شعبہ ہے، جو مویشیوں کا شعبہ ہے، وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ایک بیماری آج کل آئی ہوئی ہے، مویشیوں کو ان کے جسم پر دانے نکل رہے ہیں، خارش، ان کی پوری جلد تباہ ہو جاتی ہے اور اس سے وہ بیچارے جاں بحق ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں مویشی۔ تو وہ جو مویشی ہے پاکستان میں اس وقت 4,15,50,000 سے زیادہ مویشیاں پاکستان میں، جس میں سے اس سال 1,52,270 تو صرف اس بیماری سے مارے گئے مویشی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب تک 68,60,000 اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بنی کے تقریباً آپ کہہ لیں 71 لاکھ آلریڈی اس جلد کی بیماری سے پاکستان میں مویشی متاثر تھا، اور 7,94,000 اس میں مارا گیا۔ آپ کہہ لیں کہ تقریباً پاکستان میں 1/3 جو مویشی ہے وہ اس دفعہ اس سیلاب کے اور بارشوں کے اور یہ جو جلد کی بیماری ہے یہ اس بحران میں تباہ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں 71 لاکھ کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان میں کل مویشی 4 کروڑ سے زیادہ ہے تو آپ کہہ لیں کہ 20% کے قریب مویشی ضائع ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کہ 20% اگر مویشی کم ہو جائے گا تو وہ گوشت اور دودھ کی قیمتیں آنے والے مہینوں میں کتنی بڑھیں گی، کیونکہ ان کی سپلائی کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو اموات پر بھی بتا دیں جو پاکستان بھر میں ہوئی ہیں۔ اس میں جو آزاد کشمیر ہے یہاں پر 24 اموات ہیں مردوں کی، 13 اموات ہیں خواتین کی، 37 اموات ہیں جو بچے ہیں ان کی۔ پھر اسی طرح آپ بلوچستان میں 110 اموات مردوں کی ہیں، 55 اموات ان کی ہیں خواتین کی، اور 69 بچے جاں بحق ہوئے ہیں بارش کے پانی میں بہہ جانے سے۔ گلگت بلتستان میں 2 مرد، 4 خواتین اور 3 بچے بارش میں بہہ جانے سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی 1 مرد کی موت ہوئی ہے بارشوں سے۔ خیبر پختونخوا میں 60 مرد، 38 خواتین، 97 بچے بارشوں میں بہہ کر جاں بحق ہوئے ہیں، سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 86 مرد، 42 خواتین، 39 بچے سیلابی پانی میں بہہ کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ سندھ میں 117 مرد، 46 خواتین، 108 بچے سیلابی پانی میں بہہ کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان ٹوٹل اگر آپ دیکھا جائے تو 400 مرد، 198 خواتین اور 316 بچے، یعنی کہ یہ سیلابی پانی میں بہہ کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ کل تعداد 982 بتا رہے ہیں، یہ ڈیٹا بتا رہا ہے۔ اب آپ ذرا آ جائیے کہ پاکستان میں اس سب کا جو نقصان ہے وہ کس قسم کا فصلوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں
اگر پاکستان کی آپ ٹیکسٹائل آؤٹ پٹ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے پچھلے سال 8 ملین یعنی کہ 80 لاکھ بیلز کپاس پیدا کی تھی، ٹھیک ہے، اور کپاس سے پاکستان ٹیکسٹائل پروڈکٹس بناتا ہے، تو پاکستان کی جو ٹوٹل امپورٹس ہیں اس میں 60% حصہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا ہوتا ہے، یعنی کہ کپڑے کی مصنوعات کا، ٹھیک ہے۔ اس سال آپ کو پتہ ہے آپ کی 90% سے زائد کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ صرف مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان میں 5 لاکھ ایکڑ کپاس کی فصل تباہ ہوئی ہے سیلاب سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ جب ہوگا تو پاکستان کو اس سال اگر ہماری جو ٹیکسٹائل ملز ہیں ان کو اگر کپڑا اور دیگر مصنوعات تیار کرنی ہوں گی تو ان کو کاٹن ملک سے نہیں ملے گا، کپاس ملک سے نہیں ملے گی، باہر سے امپورٹ کرنی ہوگی، تو وہ مہنگے داموں ان کو ملے گی۔ پاکستان کا امپورٹ بل بڑھے گا کیونکہ آپ باہر سے خریدیں گے تو باہر ڈالروں میں پے کریں گے۔ ہمارے آلریڈی فارن ریزروز خطرناک حد تک نیچے آئے ہوئے ہیں، وہ 8 ارب ڈالر قریب ہے۔ اب آئی ایم ایف سے لون ملنے جا رہا ہے جس پہ بھی کے پی اور پی ٹی آئی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت کاف لیگ کی اور پی ٹی آئی کی یہ گرانے کی اس کو کوشش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام نہ بحال ہو۔ تو اب سوچئے 8 ارب ڈالر کے ریزرو والے ملک کو اب باہر سے کاٹن اگر امپورٹ کرنی پڑے گی اور باہری پیمنٹس کرنی پڑیں گی تو پیچھے بچے گا کیا؟ پھر ڈالر کی قیمت کہاں پہ جائے گی، مہنگائی کہاں پر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سب میں یہ آپ ابھی دیکھتے رہیے، یعنی کہ یہ جو ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں پیاز، ٹماٹر اور سبزیوں کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوچئے کہ یہ پیاز، ٹماٹر اور یہ آلو اور چیزیں کتنی اگلے سال مہنگی ہوں گی، بلکہ اسی سال میں ابھی اگلے 1 سے 2 ماہ میں کتنی مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ شارٹیج ہو جائے گی، آپ کو باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں گی، باہر سے مہنگے ملیں گے، اس کا دباؤ آپ کے ڈالر پر بھی آئے گا، سب پر آئے گا، تو آپ سوچئے کہ اس کی کیا قیمت آپ ادا کریں گے، یہ ذرا سوچتے جائیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان میں آلریڈی پاکستان اب دنیا سے کافی بڑے تعداد میں فوڈ امپورٹ کر رہا ہے۔ پچھلے سال صرف 9 ارب ڈالر کا پاکستان نے کھانے والا آئل، آٹا، بیج فصلوں کے، چینی، دودھ، پتی، دالیں اور مرچیں 9 ارب ڈالر کی پاکستان نے امپورٹ کی ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ پاکستان اس وقت خوراک کے بحران والے ممالک میں جہاں پر فوڈ انسیکیورٹی ہے، جہاں پہ خوراک کی کمی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، ان میں ان 116 ممالک میں پاکستان کا 92 نمبر ہے۔ اور بنگلہ دیش جہاں پہ پاکستان سے بھی پہلے سے سیلاب آ رہے ہیں اور ہر سال وہاں پر سیلاب آتے ہیں اور بڑے سیلاب آتے ہیں، اس کا بھی فوڈ انسیکیورٹی میں یہ جو خوراک کی کمی کا وہاں پر خدشہ ہے 75واں نمبر ہے، یعنی پاکستان سے ان کا رینکنگ بہتر ہے، پاکستان کی ان سے بدتر ہے، باوجود اس کے کہ ہم زیادہ فصلیں پیدا کرتے ہیں اور یہاں پر کم سیلاب آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان اس وقت اپنا 100% کارن اور کنولا کے جو بیج ہیں اور جو آلو کے بیج ہیں 98% یہ بیرونی دنیا سے خریدتا ہے اور یہاں پر یہ فصلیں لگاتا ہے، اور اس دفعہ تو فصلیں ہی ساری تباہ ہو گئی ہیں۔ تو اب سوچئے ہمارے پر کس قسم کا بحران آنے والا ہے۔ پھر آپ یہ بھی سوچئے ذرا کہ پاکستان آگے بھی اس سب کا کس طرح سے اس کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس سال 41 دن مسلسل پاکستان میں ہیٹ ویو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بنا پر جو گلیشیئر پگھلے ہیں، گلیشیئر پھٹے ہیں، ان کے جو اثرات ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کا اس سال جب گلیشیئر پگھلیں گے، پانی آئے گا، سیلاب آئیں گے، اور پھر وہ پانی الٹیمیٹلی ڈیم تو اتنے ہیں نہیں، وہ سمندر میں جا کے گرے گا تو سمندر کی سطح بھی اوپر آئے گی، تو پاکستان کراچی، بدین اور ٹھٹھا کا 18 لاکھ ایکڑ رقبہ اس دفعہ سمندر کی نظر ہو جائے گا، وہاں پر سمندر کا پانی آ جائے گا اور وہ سب رقبہ پاکستان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ 2025 میں پاکستان پانی کی کمی کا شکار ہو جائے گا،
یعنی کہ زمینی پانی کی کمی کا شکار ہو جائے گا۔ پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی جو سی ہے وہ اس وقت 40% پہ ہے، 2050 تک 60% پر پہنچ جائے گی، یعنی کہ بدترین خوراک کی بھی صورتحال ہوگی یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے رہیے یہ سب کچھ، یہ ہیں وہ اعداد و شمار جو پاکستان کے ہیں۔ ہم آپ کو ذرا کچھ اور بھی بتا دیں، یہ آپ دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے، 44.5% پر ہے ہفتہ وار پاکستان میں مہنگائی کی شرح، پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ترین ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ میں تاریخی سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس دفعہ ٹماٹروں کی قیمت میں، اس سال میں 178%، پیاز کی قیمت میں 155% اضافہ ہوا ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 108% اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں 94% اضافہ ہوا ہے، دال مسور کی قیمت میں 90% اضافہ ہوا ہے، کوکنگ آئل کی قیمت میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ سوچئے کہ یہ ہمارے ہاں آلریڈی یہ مہنگائی کی شرح ہے، اور اب جب کہ ان سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، تو جب اب یہ فصلیں مزید شارٹیج ہو جائے گی، باہر سے خریدنی پڑیں گی اور ڈالر میں قیمتیں ادا کرنی پڑیں گی، تو ڈالر کتنا شارٹ ہوگا اور ڈالر میں خریدی ہوئی جو اشیاء ہوں گی ان کی پھر قیمت کتنی زیادہ ہوگی، پاکستان میں تو مہنگائی کی شرح کہاں پر جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اس سب صورتحال میں پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل آپ نے دیکھا ہے ویڈیو، وہ کوہستان میں جو 5 دوست جن میں سے 4 بھائی تھے وہ پھنس گئے سیلابی ریلے میں، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کہہ رہا ہے کوہستان کا کہ میں نے کے پی گورنمنٹ سے، وزیر اعلیٰ سے کانٹیکٹ کر کے ہیلی کاپٹر مانگا، انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ ہیلی کاپٹر ویٹ کر رہا تھا جی عمران خان صاحب نے آنا، تو ان کو ہم نے ذرا وہ فلمی دورہ کروانا ہے، ذرا ان کی آپٹکس بنانے ہیں کہ اوہ عمران خان سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پہ گیا، کیونکہ تنقید بہت ہو رہی تھی کہ تم سیاست کر رہے ہو، جلسے کر رہے ہو، سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں نہیں جا رہے۔ وہ 5 لوگ ان دا اینڈ 5 گھنٹے سیلابی رولے میں پھنسے رہے، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سیلاب ان کو بہا کر پھر ان دا اینڈ لے گیا۔ کتنی بے حسی ہے، وہ 5 ماؤں کے 5 بچے وہ آپ نے اپنی سیاست اور اپنی آپٹکس کی خاطر مار دیا۔ اس ملک میں 313 سے زائد فوجی اور پرائیویٹ ہیلی کاپٹرز ہیں، کوئی ایک ہیلی کاپٹر نہیں تھا ان کو بچانے کے لیے میسر۔ عمران خان صاحب کو شوق چڑھا ہوا تھا کہ میں نے جانا ہے، وہ ذرا دکھانے کے لیے اینٹیں پڑی ہوئی، آپ اینٹوں پر بھی چڑھ کے سیلاب زدہ علاقے میں گزر سکتے ہیں، جان کے پانی کے اندر کھیڑی یوں مارتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے عمران خان سیلاب کے پانی میں چل رہا ہے۔ یہ سیاست کی بڑی ہوئی تھی، اور لوگوں نے کہا جی آپ سیلاب کے لیے چندے کی اپیل کب کریں گے؟ نہیں میں نہیں کروں گا، ایسٹیمیٹ جب آ جائیں گے تو دیکھوں گا، پہلے نہیں کروں گا اپیل۔ امریکہ میں چندے کی اپیل کر رہے ہیں کہ ابھی فنڈ ریزنگ کریں میری پارٹی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے۔ جس امریکہ پر سازش کا الزام لگا رہے ہیں اسی امریکہ سے پیسے مانگ رہے ہیں اپنی سیاسی تحریک چلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پیسے مانگنے آتے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے عمران خان کو پیسے مانگنے نہیں آتے۔ کر رہے کیا ہیں؟ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ تیمور جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تو وزیر خزانہ ان کو خط لکھا ہے کہ میں آئی ایم ایف پروگرام میں تعاون نہیں کروں گا، کمٹمنٹس پہ سرپلس پہ تعاون نہیں کروں گا، وہ میں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو لکھا ہے۔ ارے بھائی منڈے کو میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی بورڈ کی 29 تاریخ کو، آپ آج خط لکھ رہے ہیں اور پورے میڈیا میں وہ چل رہا ہے، تو آئی ایم ایف کو کیسے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا آپ نے؟ فواد چودھری صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت اور کے پی گورنمنٹ دونوں آئی ایم ایف پروگرام میں تعاون کرنے سے انکار کرے گی اور آئی ایم ایف پروگرام ہی نہیں اپروو ہوگا۔ یار آپ ملک کو اس وقت جب پاکستان آلریڈی بحران کا شکار ہے فارن ریزروز میں اور سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا، ان کو امداد کے لیے چاہیے، اب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پیسے ہی نہ پاکستان کے پاس ہوں۔ یہ جو بار بار سری لنکا کے ماڈل کی مثالیں دیتے تھے، یہ سری لنکا کے ماڈل کی مثالیں ڈرانے کی نہیں دیتے تھے، ان کو فیسینیٹ کرتا تھا کہ پاکستان کو سری لنکا کے لیے تباہ کریں، سری لنکا کی طرح تباہ کریں، تو اس لیے منہ بھر بھر کے کہتے تھے سری لنکا ماڈل بننے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ یہ خدشے کا اظہار نہیں کر رہے تھے، خواہش کا اظہار کرتے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اب اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور ایک ایسے وقت میں جب کے پی اور پنجاب حکومت کو سیلاب زدگان کی اس پر غور کرنا چاہیے، اس موقع پر آپ اندازہ کیجیے کہ کے پی حکومت غداری اور بغاوت کے مقدمات کے اندراج کے لیے منظوری دے رہی ہے، آتھرائز کر رہی ہے علی مین گنڈا پور کو، وہ ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور میں مقدمات درج کرا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان پر، آصف علی زرداری پر، میاں نواز شریف پر، میاں شہباز شریف پر، مریم نواز پر اور دیگر پر، ٹھیک ہے۔ ایک ایسے وقت میں آپ کو یہ مقدمات کی خواہشات سوچ رہی ہیں۔ پنجاب میں پورا جنوبی پنجاب ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، راجن پور، تونسا، لیا، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایف آئی آرز کاٹ رہی ہے پی ایم ایل این کے لوگوں پر اور ان کے گھروں پر ریڈ کر رہی ہے۔ کتنوں پر کاٹی ہے؟ لاہور میں آپ دیکھ لیجئے، یاسین سہل، علی رضا کوآرڈینیٹر ہیں حمزہ شہباز کے، گلو بٹ وہ ایک مشہور ہیں ان کے، ڈاکٹر آفتاب اقبال، مریم نواز صاحبہ، عظمیٰ بخاری، ثانیہ عاشق، زرکا، رانا اشرف، چودھری شاہد، ملک محمود الحسن، پروین، طاہر مغل، ہنا پرویز بٹ، سونیا مسعود، ایڈوکیٹ شہباز چدر، پرویز رشید، 17 لوگوں پر صرف لاہور میں ایف آئی آر کاٹی ہے۔ فیصل آباد میں طلال چودھری، میاں جاوید لطیف، خلیل طاہر سندھو، نواب طاہر الملک، کاشف رندھاوا، خالدہ منصور، شبنم رانا، آفتاب اقبال، 8 لوگوں پر صرف فیصل آباد میں ایف آئی آر کاٹی ہے اور ان کے گھروں پر ریڈ کیا ہے۔ ناروال میں دانیال عزیز اور میاں وسیم پر ایف آئی آر کاٹی، ان کے گھروں پر ریڈ کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے دانیال عزیز صاحب اللہ میں ان کو زندگی دے، بڑی مشکل سے ان کی زندگی بچی ہے، ایک خوفناک ایکسیڈنٹ سے ابھی بھی ریکور ہو رہے ہیں، گھر پر ہیں، وہ ایڈمٹ ہیں، ان کو ڈاکٹرز چیک کر رہے ہیں۔ شیخو پورہ میں میاں جاوید لطیف اور حسان ریاض پر، گجرانوالہ میں خرم دستگیر، زہیب بٹ، چاند بٹ، ملک طارق پر ایف آئی آر کاٹ دی ہے۔ راولپنڈی میں پرویز رشید صاحب اور نصرالدین ملک صاحب پر، سرگودا میں شاہ نواز گوندل پر، بہاولپور میں نجم ہاشمی پر، قصور میں احسن رضا میو پر، گجرات میں رانا ثناء اللہ پر، اور یہ ایف آئی آر اب کاٹ رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب آپ اندازہ کیجیے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک کو ان کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اور پی ٹی آئی اگر کئی ماہ تک امپورٹڈ حکومت نامنظور اور جنرل باجوہ ٹریٹر اور نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ان لوگوں کے خلاف گالیوں والا ٹرینڈ مہینوں ٹاپ پر چلا سکتی ہے۔ اس جماعت کی یہ صلاحیت ہے کہ بشرا بی بی کہتی ہیں ارسلان بیٹا ان پر غداری لگاؤ تو وہ غداری کے ٹرینڈ چلا دیتے ہیں۔ اگر یہ جماعت چاہے تو یہ پورے سوشل میڈیا کو بھر سکتی ہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپیل سے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرو، پورے کے پورے ٹرینڈ چلا سکتے ہیں یہ لوگ، لیکن اس طرف نہیں ان کی توجہ سیاست پر ہے۔ ابھی بھی عمران خان صاحب 27 تاریخ کو آج جہلم میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو کوئی ہے ہی نہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، سیلاب میں کیا حالت ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حالت ہے ملک کی، تو ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ خدارہ، مولانا طارق جمیل بھی آتے ہیں، لیکن ہم لوگوں سے اپیل کریں گے خدارہ، اخوت فاؤنڈیشن، دیگر کئی غیر سرکاری تنظیمیں، سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن، ان لوگوں نے، یہ لوگ کام کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپنے طرف، کئی نجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کئی اداکار ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں، کئی لوگ کام کر رہے ہیں، باچا خان فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، دیگر کئی درجنوں ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے۔ ان کو دل کھول کے آپ امداد دیجیے۔ پاکستان برے ترین حالات سے گزر رہا ہے، اور ہم ان امدادی اداروں سے بھی اپیل کریں گے کہ برائے مہربانی ان علاقوں میں حاملہ خواتین بھی ہوں گی، دیگر بچیاں بھی ہوں گی جن کو ان کے سائیکلز ہوتے ہیں، ان کو سینیٹری پیڈز کی ضرورت ہوگی، یہ سب کچھ کی ضرورت ہوگی، تو یہ بھی برائے مہربانی ان کو پرووائڈ کیجیے۔ ان بچیوں کے پاس نہیں ہوگی، وہ ہماری بہنیں، چھوٹی بچیاں ہیں ہماری، جو بھی ان علاقوں میں ان کو یہ امداد دیجیے، جہاں پہ آپ ان کو خوراک اور پانی صاف دیجیے گے۔ مطلب رونے کا مقام ہے کہ بلوچستان میں اور سندھ میں اور ادھر کے پی میں اور ان علاقوں میں لوگ جا رہے ہیں امداد لے کے، تو وہ آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار خوراک نہ دو، ہمیں صاف پانی کی ایک بوتل دے دو۔ وہ پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ خدا را سوچیے ان لوگوں کا، امداد دیجیے، اس میں اپنا ہاتھ بٹائیے۔
اور ایسے میں آپ دیکھیے مولانا طارق جمیل کا حال دیکھیے، وہ کیا ویڈیو بیچ رہا ہے کہ دیکھیے اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، یہ گناہوں کی وجہ سے سزاب آئے ہیں آپ لوگوں پر اور آپ پر یہ آفت آئی ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھیے یہ سیلاب لاہور، ملتان اور کراچی میں بھی آ سکتے تھے لیکن وہاں پر نہیں آئے، یہ آپ لوگوں پر آئے ہیں۔ یعنی کہ ندر ورڈ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ بیچارے جنوبی پنجاب کے پی کے، اندرون سندھ کے، بلوچستان کے لوگ ہیں، یہ گناہ گار ہیں۔ تمام مومنین لاہور، کراچی اور اسلام آباد اور جسے کہتے ہیں ملتان میں اور ان شہروں میں بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی وہ ان پر سیلاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ نیک لوگ ہیں اور آپ لوگ بدکار تھے، اس لیے آپ لوگوں کو سیلاب میں خود اللہ میاں نے تباہ کر دیا۔ یہ مولانا طارق جمیل چورن بیچ رہے ہیں۔ بڑے شہروں کو وہ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس لیے بچیں کہ آپ کے اوپر سیلاب نہیں آیا، اور ان کو کیوں انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکوکاروں کے شہر ہیں، کیونکہ انہی شہروں میں بڑے بڑے سیٹ ہیں جو مولانا کے منہ میں پیسے ڈالتے ہیں۔ تو مولانا اپنے کلائنٹس کو تو بدکار نہیں کہہ سکتے تھے، گناہ گار نہیں کہہ سکتے تھے، ان سے تو پیسہ کھا رہے ہیں۔ جو بیچارے لٹ گئے، تباہ ہو گئے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ یہ حالات ہے مولانا طارق جمیل کے، اور پھر ساتھ ہی چندہ مانگ رہے ہیں۔ میری فاؤنڈیشن طارق جمیل فاؤنڈیشن نا بڑا کام کر رہی ہے۔ ارے آپ اپنا اتنا پہلے پیسہ کھایا ہوا ہے، اس میں سے پیسے لگائیں ادھر، اب پھر لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال کے اینٹھنے کے چکر میں آپ، اتنا شرمناک حالات ہے اس طارق جمیل کا۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔